بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وسیم رضوی جو انڈیا سے تعلق رکھتا ہے اور بیسیکلی یہ شیعہ ہے، اور شیعہ وقف بورڈ جو ہے انڈیا میں، ہر مکتبہ فکر کا اپنا اپنا بورڈ ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی ہے، تو اس کا یہ سربراہ ہے وسیم رضوی، اور اس نے بہت بڑی جسارت کی ہے۔ وہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کو راضی کرنے کے لیے اس نے ایک بیانیہ دیا تھا، شاید ہمارے کچھ حضرات اس سے واقف نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں کہ جو نعوذ باللہ آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، یعنی کہ وہ دہشت گردی کی طرف اکساتی ہیں لوگوں کو، ایسی آیات ہیں قرآن مجید میں۔ تو یہ اس کا بہت وزنی، بھاری اور ایک کفریہ جملہ ہے۔ تو اسی جملے کی بنا پر علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، ایون کہ میں جاہل جو ذاکرین ہیں ان کی بات نہیں کرتا، بلکہ جو علماء ہیں اہل تشیع کے، ان کی میں بات کرتا ہوں، اور میرے پاس ایسے شواہد بھی ہیں، ایسے علماء کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ وہ جو وسیم رضوی ہے اس سے برات کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے اہل تشیع جو ہیں ان کا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ وسیم رضوی نے اپنے پاس سے یہ بات کی ہے خالی ہندوؤں کو اور اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے۔ تو اس پہ کافی علماء آواز اٹھا چکے ہیں۔ تو یہ اس کا مختصر سا تعارف یہی ہے ہمارے پاس کہ وہ انڈیا سے بلانگ کرتا ہے اور وقف بورڈ کا ایک سربراہ ہے، اور جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج جو انڈیا میں مسلمان جتنے بھی رہ گئے ان کی ساری عمر، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان موجود ہے، آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ وہ اکثر وائرل ہوتا ہے کہ جو لوگ یہاں انڈیا میں رہیں گے تو ان کی بقیہ ساری عمر اپنے آپ کو ہندوؤں کا اور جو بھی حکومت ہوگی اس کا نمک حلال کہہ لیں یا وفادار کہہ لیں یا محب وطن ہونے پر ثبوت دینے میں ہی گزر جائے گی۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بھی نام نہاد مسلمان ہیں کہ جو ان کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ رب العالمین کی لا ریب کتاب ہے اور بے عیب کتاب ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جس میں امن ہی امن کا درس ہے، جس میں محبت کا درس ہے، تو اس پر بھی وہ خبیث وسیم رضوی جو ہے وہ الزام اور بہتان لگانے سے باز نہیں آیا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کا نہ تو کسی مسلک سے تعلق ہوتا ہے، نہ کسی مذہب سے تعلق ہوتا ہے، ان کا مسلک اور ان کا مذہب اور ان کا دین خالی پیٹ ہوتا ہے، خالی اپنا آپ ہوتا ہے۔ وہ فقط اپنا جو ہے وہ سٹیٹس بنانے میں، اپنا معیار بنانے میں اور اپنی بات بنوانے میں، یا فقط اپنا ہی جو ہے وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی منفعت جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لگے رہتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو نہ تو دنیا میں کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہم اللہ رب العالمین کی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید پر مکمل ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے ملعونوں کی صحبت سے بھی دور رکھے، آمین، جزاک اللہ۔